إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو اکیلا یکتا بے مثل اور بے مثال انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے امت تک شریعت کا ایک ایک مسئلہ پہنچا دیا. اب خیر وہی خیر ہے، نیکی وہی نیکی ہے جو پیغمبر علیہ السلام نے اپنی امت تک پہنچا دی، اور شر بھی وہی شر ہے جس کی خبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی. اشتہار میں آپ میرا موضوع پڑھ چکے کہ دفاع پاکستان کیسے ممکن ہے. میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور کتاب و سنت کے دلائل سے اس موضوع پر 5 باتیں کرنا چاہتا ہوں.
اللہ تعالی مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما، اور پھر ہم سب کو اس ملک کے دفاع کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ یہ بات حقیقت ہے کہ قرآن مقدس سے افضل دھرتی پر کوئی کتاب نہیں ہے، اور صاحب قرآن سے افضل دھرتی پر کوئی انسان نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن مقدس میں ابراہیم علیہ السلام کو اس امت کا ماڈل بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ اپناؤ۔ قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه۔ ابراہیم علیہ السلام نے رب سے ایک دعا کی جس کا ذکر قرآن مقدس میں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ۔ اے اللہ، اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ امن ہوگا تبھی باقی نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکو گے۔ تو ملک کے دفاع کے لیے پہلا نقطہ یہ ہے کہ اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا دو۔ بے امنی، دہشت گردی، اس سے ملک آباد نہیں ہوا کرتے، برباد ہوا کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے پہلی دعا یہ کی، مال نہیں مانگا، معیشت کے لیے پہلی دعا نہیں کی، پہلی دعا یہ تھی کہ یہ بستی ھذا البلد آمنا، یہاں امن کا گہوارہ ہو۔ ہمارے ملک کے اندر بے امنی، خوف، دہشت گردی، بم دھماکے، یہ پہلا نقطہ یہ ہے کہ اس امت کو امن چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، امن رب کس کو دیتا؟ دینے والا تو رب ہے، ملکوں کو آباد کرنے والا تو رب ہے، بندوں کے گناہوں کی وجہ سے بستیوں کو برباد کرنے والا تو رب ہے۔ امن دیتا کس کو ہے؟ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ امن اس جماعت کو ملتا ہے، ان لوگوں کو ملتا ہے جو رب پر ایمان لے کر آتے ہیں اور اپنے ایمان میں ظلم کی آمیزش نہیں کرتے۔ اللہ کا اعلان یہ ہے، اولئک لہم الامن، اللہ نے امن ان لوگوں کے لیے رکھا۔ سوال امن کا تھا، اللہ اس ہمارے پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دے، ہم اس ملک کو قیامت کی دیواروں تک آباد دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ قرآن میں جواب دے رہا ہے،
اگر اپنی بستی میں اپنے ملک کے اندر امن دیکھنا چاہتے ہو، امن کا گہوارہ چاہتے ہو، اپنے ملک کا دفاع چاہتے ہو، ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنا چاہتے ہو، اس نے اپنی بستی کے لیے پہلے معیشت کا سوال نہیں کیا، پہلا سوال یہ تھا امن ہوگا تو امن کے اندر رہنے والے لوگ تیری مسجد بیت اللہ کو آباد کریں گے، امن ہوگا تو یہاں پر نماز ادا کریں گے، امن ہوگا توحید کا پیغام سنایا جائے گا۔ ہم بھی رب تجھ سے اس اپنے ملک کے اندر امن چاہتے ہیں، اس ملک کا دفاع چاہتے ہیں۔ اللہ میں تجھ سے پوچھتا ہوں ان پاکستانیوں کو، ان عزیز وطن میں رہنے والے باسیوں کو امن کیسے ملے گا؟ اس ملک کا دفاع کیسے ہوگا؟ رب قرآن میں کہتا ہے ایمان کا اعلان تم کر دو اور بستی میں رہنے والوں ظلم کو تم چھوڑ دو۔ اللہ اعلان کر رہا ہے اولئک لہم الامن، امن بھی تمہارے لیے ہوگا، ہدایت کا سرچشمہ بھی تمہارے لیے ہوگا، دنیا میں رہو گے ملک بھی تمہارا آباد رہے گا، دنیا سے جاؤ گے جنت کے اندر محل بھی رب تمہیں دے دے گا۔ پہلا سوال یہ ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، امن کے ساتھ وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی بتوں کی عبادت سے محفوظ رکھنا۔ گویا امن جس بستی میں ہوگا وہاں رب کے ساتھ کسی قبر کو، کسی پتھر کو، کسی درخت کو، کسی سید کو، کسی مردہ کو، کسی زندہ کو اس کی عبادت نہیں ہوگی۔ اس لیے پیغمبر نے جہاں امن مانگا ہے وہاں ساتھ ریفرنس ٹو کنٹیکٹ آگے اور پیچھے قرآن مقدس میں دیکھیے اعلان کر دیا ہے اللہ اولاد میری اولاد غیروں کے در پر سجدہ نہ کرے، اللہ اولاد میری غیروں کی نظر نہ دے، اللہ اولاد میری بیت اللہ میں چڑھاوا نہ چڑھائے، تیرے علاوہ اللہ کسی کی عبادت نہ کرے۔ ثابت یہ ہوتا ہے اگر ملک کے اندر دفاع چاہتے ہو، پاکستان کو بچانا چاہتے ہو، ایک راستہ ہے قرآن کا راستہ ہے، سوال کرتا چلا جا، ماڈل ابراہیم کو بناتا چلا جا۔ سوال امن کا کر، بستی سے اور اپنی ذات سے شرک کا خاتمہ کرنا تیرا کام ہے، اس ملک کو بچانا میرے رب کا کام ہے۔ نمبر 1 الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن، امن ان کو نصیب ہوگا۔ اللہ ولم يلبسوا ایمانهم بظلم، یہ ظلم کیا ہے؟ جس کے کرنے سے ملک ختم ہو جاتے اور جس کے نہ کرنے سے امن کی بستیاں قائم ہو جاتی ہے۔ آئیے قرآن سے پوچھئے، کیونکہ یہ سٹیج اہل قرآن کا ہے۔ حافظ عبداللہ شیخ پوری رحمہ اللہ جو جگہ جگہ پر رب کا کلام سناتا رہا، موت تک اس قرآن کی آواز بلند کرتا رہا، اس کے سٹیج سے میں کھڑے ہو کر کہانیاں تمہیں نہیں سنا سکتا۔ آئیے ہر مسئلہ یا رب کے قرآن سے ہوگا یا محمد کی حدیث سے ہوگا۔ نعرہ تکبیر، مسلک اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، سید طیب ارمان زیدی صاحب۔ ایک مسئلہ ضمناً نعرے سے یاد آیا، میں آ رہا تھا اور جماعت کے معروف خطیب ربانی حافظہ اللہ تعالی درس دے رہے تھے، پیچھے سے ایک نوجوان نے نعرہ لگایا۔ ایمانداری سے پوچھتا ہوں، فیصلہ تمہاری نگاہوں پر اس قرآن پڑھنے والے قاری کی زبان سے جو کلام آپ سن رہے تھے وہ افضل ہے یا سید افضل ہے؟ قرآن افضل ہے۔
कुरान अफजल है। इस आदत को बंद कीजिए। जब कोई कुरान पढ़ रहा हो, कुरान पढ़ रहा हो और कोई आलिम, मैं तो शरीयत का तालिब इल्म हूं, कोई आलिम आ रहा हो, मत नारा लगाइए रब के कलाम से बेहतर कोई कलाम नहीं। दलील क्या है? अहसनुल कलाम कलामुल्लाह। नंबर एक, जुल्म क्या है? इन्न शिर्क लजुल्मुन अज़ीम। कुरान कहता है शिर्क जुल्म अज़ीम है। इस जुल्म से तौबा कीजिए, इस जुल्म से तौबा कीजिए। कौम का बतलाइए इलाह एक है, मुश्किल कुशा, हाजत रवा, औलाद देने वाला, बिगड़ियां बनाने वाला, कश्तियों को किनारे पर लगाने वाला, इज्जत का मालिक, जिल्लत का मालिक, नफा का मालिक, नुकसान का मालिक, मौत का मालिक, हयात का मालिक, मेरा मालिक, आपका मालिक, इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, वो एक है। यह कौम को बतलाइए। जब कौम को यह बतलाया गया, कौम को यह बतलाया गया, बस्ती में शिर्क, बस्ती में सूद, बस्ती में कत्ल व गारत, बस्ती में तलवार नियाम से बाहर, कौम को यही कहा गया लात इलाह नहीं है, मनात मुश्किल कुशा नहीं है, उस्सा हाजत रवा नहीं है, हुबल औलाद देने वाला नहीं है। कौम चीख उठी थी अजअलल आलिहता इलाहन वाहिदा इन्न हादा लशैउन उजाब। ये कैसा पैगंबर है, ये कैसी दावत है, ये क्या कहता है? हर एक को छोड़ू, लात को छोड़ू, मनात को छोड़ू, उस्सा को छोड़ू, हुबल को छोड़ू, मेरी जुबान में अजमेर को छोड़ू, अजमेर को छोड़ू, सैयद को छोड़ू, मुरीद को छोड़ू, बड़ी सरकार को छोड़ू, छोटी सरकार को छोड़ू, इलाहुम वाहिदा इन्न हादा लशैउन उजाब। ये तो बड़ी ताज्जुब है। ये पैगाम लोगों को दीजिए, ये दावत आम कीजिए। अगर इस मुल्क का दिफा चाहते हैं, फिरका वारियत का खात्मा कीजिए। ये सबसे बड़ा नासूर है मुल्कों को तबाह करने का, कि लोगों को लड़ाया जाए, लोगों को लड़ाया जाए। मैं उसे काफिर कहता हूं, वो मुझे काफिर कहता है। वो मेरी मस्जिद, ये आपकी मस्जिद, वो मेरा मरकज, ये आपका मरकज, वो मेरा मुफ्ती, ये आपका मुफ्ती। उम्मत लड़ रही है। रब ने कुरान में कहा था वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू, वला तफर्रकू। फिरके फिरके ना बनना, एक हो जाना। हब्लुल्लाह हादा किताबुल्लाह, हब्लुल्लाह मुस्नद अहमद की हदीस है। ये अल्लाह की किताब, अल्लाह की रस्सी है। इस किताब को छोड़कर, इस किताब की तौहीद को छोड़कर, वो उसका अपना माबूद है, उसका अपना दाता, उसका अपना दस्तगीर है, उसका अपना गंज बख्श है, उसका अपना रंज बख्श है, उसका अपना औलाद बख्श है। मैं तुमसे पूछता हूं, जब मुल्क के वासी टुकड़ों में तकसीम होकर अपने अपने इलाह की इबादत करेंगे, तो बतला अमन कैसे कायम होगा? मुल्क कैसे बचेगा? मुल्क कैसे बचेगा? और एक बात कहता हूं, मैंने 5 बातें अर्ज कर दी। नंबर 1, आओ कलमा पढ़ने वालों, मैं मुख्तसर बात करूंगा क्योंकि 5 बातें। आओ कलमा पढ़ने वालों, शेखुपुरा के वासियों, तालऊ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह। आओ, मैं तुम्हें उस कलमे की दावत देता हूं, उस कलमे का पैगाम देता हूं जो तेरे और मेरे दरमियान बराबर है। कैसे? कुरान से मैंने बात शुरू की है। कुरान तेरे घर में भी, कुरान मेरे घर में भी।
قاری تیرا بھی، قاری عبد الرحمان میرا بھی، قرآ تیرے بھی، قرآ میرے بھی۔ قرآن ہر گھر کی زینت ہے۔ کھول اس قرآن کو، تو بھی اس کو سچا مانتا ہے، میں بھی سچ مانتا ہوں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، سچی کتاب، سچی کتاب، میں تمہیں اس کی طرح بناتا ہوں۔ آؤ، اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت، اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت نہیں کرے۔ تو عبادت سمجھ کر رہا، سجدے کر رہا ہے، نیازیں دے رہا ہے، نظر اللہ نیاز حسین کی صدا بلند کر رہا ہے۔ دعوت میں فرق ہے۔ میں ملک بچانا چاہتا ہوں، ملک ہمارا ہے، بولیے ملک ہمارا ہے، ہم نے اسے بنایا، ہم نے اسے بنایا۔ ہمارا خاندان امبالہ شہر میں کٹ گیا تھا اس ملک کی خاطر، اور میرا ہی نہیں، مہاجرہ تمہارا بھی کٹ گیا تھا، تمہارا بھی کٹ گیا تھا۔ اور یاد ہے کس بات سے کٹا تھا؟ نمازیں وہاں بھی ہوتی تھی، مسجدیں وہاں بھی تھی، مدرسے وہاں بھی تھے، قرآن وہاں بھی تھا، مفتی وہاں بھی تھے، عالم وہاں بھی تھے۔ فرق یہ تھا دو قومی نظریہ، ہم ایک شہر، ایک ملک چاہتے تھے، اس ملک کا نام پاکستان رکھا گیا تھا، اور اس پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کہ وہاں مورتیوں کی عبادت، پتھروں کی عبادت، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اور ہم چاہتے تھے اللہ ایسا شہر آباد کر دے، ایسا ملک ادا کر دے جہاں تیرے علاوہ کسی کی گردن کسی قبر پر نہ جھکے۔ یہ ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اب اس پاکستان جس کا مطلب یہ ہے، ترجمہ تو اپنے مولوی سے کروا لے، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، کوئی معبود برحق نہیں۔ اب ایمانداری سے بتلا، تیری اور میری دعوت میں فرق ہے کہ نہیں؟ تجھے تکلیف ہوتی ہے تو گولڈے کی پھکی لینے کے لیے اسلام آباد میں پہنچ جاتا ہے، فرق ہے تیرے اور میرے اندر۔ تجھے تکلیف ہوتی ہے، مصیبت میں پہنچتا ہے، میرے اسلام آباد میں بڑی بڑی کی آبادیں لگا کر وہاں پر قبر پرستی کرتا۔ فرق ہے تجھ میں اور مجھ میں۔ پھر قرآن کی زبان میں کیوں نہ کہوں، یا قومی ما لی ادعوکم الی النجات وتدعوننی الی النار، اور میری قوم، میری دعوت نجات کی دعوت ہے، تیری دعوت آگ کی دعوت۔ کیسے؟ تدعوننی لأکفر باللہ وأشرک بہ ما لیس لی بہ علم وانا ادعوکم الی العزیز الغفار۔ تو مجھے دعوت دے رہا ہے کہ میں رب کا انکار کر دوں، رب کے ساتھ کفر کر دوں، کہ وہ بھی سنتا ہے اور یہ بابے بھی سنتے ہیں، وہ بھی دیکھتا ہے اور یہ بھی دیکھتے ہیں، وہ بھی آتا ہے اور یہ بھی آ جاتا ہے، اور وہ سنتا ہی نہیں، یہ پہنچاتے ہیں۔ لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ۔ نمبر ایک، اور میرے پیغمبر نے کہا تھا، نمبر ایک کی آخری بات میرے پیغمبر نے کہا تھا، میرے پیغمبر نے کہا تھا، افرائیتم ما تدعون من دون اللہ۔ اے بھلا بتاؤ تو صحیح، بتاؤ تو صحیح، بتاؤ تو صحیح، ما تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو،
पुकारते हैं कि नहीं पुकारते? और मुहर्रम में पुकारा गया गैरुल्लाह को आवाज़ें दी गई और रब कुरान में कहता है, ओ मेरा पैगंबर इनसे पूछ तो सही, बतलाओ जिनको तुम अल्लाह के अलावा पुकारते हो, इन अरादनी अल्लाह बिदुर्रिन, हाय हाय, अगर मुझे अल्लाह कोई तकलीफ देना चाहे मुझे बतलाओ, हल हुन्ना काशिफातु दुर्रे, क्या तुम्हारा उस बाबा उस तकलीफ को मुझसे दूर कर सकता है? बोलो, आवाज नहीं आई? हाय हाय हाय, नहीं कर सकता है, कर सकता है। जब ही कहते हो बाबा शाह जमाल पुत्र दे दे रत्ता लाल, जब ही कहते हो, और मेरा पैगंबर कह रहा है रब मुझे कोई तकलीफ देना चाहे, कौन है जो उस तकलीफ को दूर कर सकता? हाय हाय, इन अरादनी अल्लाह बिरहमतिन हल हुन्ना मुमसिकातु बिरहमति, कुल हस्बी अल्लाह, ओए होए, कुल हस्बी अल्लाह, ऊंची आवाज में कहिए, कुल हाय हाय, हमें अल्लाह ही काफी है, अल्लाह ही काफी है। कहा अगर रब मुझे कोई रहमतों की मुझ पर बारिश करना चाहे, तुम्हारा बाबा उस रहमत को रोक सकता? हस्बी अल्लाह, मुझे अल्लाह ही काफी है। यही इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था। अमन का सवाल करने से पहले लोगों ने पकड़ा, आसमान के फरिश्ते आए, कहा बारिश बरसाकर आग ठंडी कर दूं? कहा जाओ जाओ, और बच्चा बीमार हो और लड़का लजीज हो और कोई आकर कहे ये ताबीज ले लो, बड़ा चलता है, ये कहता है चकारी अब्दुल रहमान साहब को पता ना चले, दे दे बाद में तौबा कर लूंगा। अब हाविया मुल्क का दिफा चाहते हो और साथ डंडियां मारते हो? मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, दलाइल रखता हूं, अला वजहिल बसीरत कहता हूं, डंके की चोट कह रहा हूं, यह मुल्क नहीं पूरी दुनिया, आसमान और जमीन, सूरज और चांद अगर कायम है तो इस अहले हदीस की वजह से कायम। आप पूछ सकते हैं दलील कारी अब्दुल रहमान नहीं देगा, सैयद देकर जाएगा, सैयद देकर जाएगा। मेरे पैगंबर ने कहा था जब तक धरती पर, किस पर? धरती, शेखुपुरा में नहीं, धरती पर, सारी दुनिया में एक बंदा भी सही मुस्लिम ये कहता हुआ होगा अल्लाह, कौन कहता है? ये कौन कहता है? ऊंचा बोलिए, कौन कहता है? हाय हाय, वहाबी कहता है, वहाबी कहता है। तुम्हें तकलीफ होती है, अजमेर जाते हो, तकलीफ होती है, अजमेर जाते हो, बीमारी लगती है, बड़ी पड़ जाते हो, कहीं मुश्किल पड़ती है, बाबरक की सदा लगाते हो, एक हदीस है, तकलीफ आए, मुसीबत आए, परेशानी आए, आसमान की तरफ देखकर कहते हैं अल्लाह, मेरे पैगंबर ने कहा था एक बंदा भी रब का नाम लेता होगा, रब आसमान को भी कायम रखेगा, जमीन को भी कायम रखेगा। फिर क्यों ना कहूं अहले हदीस दूसरे लोगों के लिए जमीन पर रहमत बनकर आए। नंबर एक, अमन चाहते हो, दिफाए पाकिस्तान, इस शिर्क के अड्डों को बंद करो। और फिर कौमी असेंबली की बात भी सुना देता हूं। हमारे वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी मुल्तान के गद्दी नशीन है, मुकाबला नून लीग से है, मौजू से मुतल्लिका बात है इसलिए कह देता हूं, वरना न नून को मानता हूं न पीटीआई को मानता हूं। आजाद आदमी हो, मैं या रब को मानता हूं या रब के नबी को मानता हूं, और रब के कुरान में और पैगंबर की शरीयत में ये वोटों का चक्कर ही कोई नहीं है।
ये है ही नहीं। बहस चली, सियालकोट का ख्वाजा आसिफ नून लीग का, उसने कहा जनाब स्पीकर, इस शाह महमूद से पूछता हूं, ये कब्रों की नहीं मुर्दों की कमाई खाते हैं। तुम्हारी असेंबली में भी मसला अहले हदीस पहुंच गया है। मुबारक हो तुम्हें, कहने वाला कोई हो, रब फासिकों से भी काम ले लिया करता। कहा ये मुर्दों की कमाई, ये मुर्दे गठिया 5-5 हजार की, ये अल्फाज ख्वाजा आसिफ के हैं। और मैं हैरान होता हूं, गए हैं, वो कल की खबर है, शायद आपने भी पढ़ी हो। एक इलाके में जमीन को फाड़ते हुए जमीन के मालिक को मूली मिल गई। मूली को निकालने लगा, जितना ये माई का गालबन, इससे भी लंबी मूली। उसने कहा मूली है कि क्या शय? उसने उठाया, मोहल्ले की मस्जिद में इमाम साहब के पास, उसने कहा जनाब मेरी जमीन से 5 फुट की मूली निकली। उसने कहा दिखाओ। उसने कहा जहां ये मूली निकली है ना, नीचे बहुत बड़ा बुजुर्ग दफन है, इस मूली को वहीं दबा दे और 7 ईंटें लगा दे ताकि पानी माना पहुंचे। डर गया, बाबी होता तो पता नहीं कितने महीने खाता ही रहता। हाय हाय, हंसने की बात नहीं, रोने की बात। मूली गैब की खबरें, नीचे कोई शायद दफन। उसने गांव में बात फैल गई, मूली निकली। उसने कहा यहां सलाम, उसका 1.5 एकड़ जमीन उसने बेची, मकबरा बना दी। ईंटों से कबर से चादर से मकबरा। सबज टोपी रख ली, दाढ़ी बढ़ा ली, मजावर बनकर बैठ गया। 1.5 एकड़ बेचकर मकबरा बनाया, 30 एकड़ और खरीद लिया। काम चल पड़ा। चाहते हो मुल्क में अमन? जिस कौम की हालत ये हो, बड़ी मूली को भी वो मैं एक मरतबा सऊदीया में था, मकतब दावा में जालियात में दावत का काम करता था। वहाँ में एक बंगाली शेख थे हमारे, उन्होंने सुनाया एक पाकिस्तानी कहते मुझे मिले। तो वहाँ आपको पता है हमारे यहाँ मेहमान आए तो नेस्ले का जूस, सऊदी अरब में मेहमान आए तो कावा और खजूर। वहाँ बड़ी सारी चैनक लगी हुई थी चौक में, चौक के अंदर। पाकिस्तानी ने पूछा शेख से, ए शादा ये क्या बना इतना बड़ा चैनक और 7 टूटी और 7 चाय? उसने कहा आदम अलैहिस्सलाम की चैनक। उसने कहा ठहर, 2 रखते ही ना पढ़ रहा। जिस कौम की ये हालत हो, जिस कौम की ये हालत हो, और मुल्क उनके दिन में, मुल्क हमारा है। बोलिए मुल्क हमारा है, हम इसके मुहाफिज हैं। नंबर 2 मैंने भाई से टाइम तो पूछा ही नहीं, इन्होंने बताया नहीं है, गलती इनकी है, अब वक्त मेरा है। कहा नंबर 2 मुल्क बना था, मुल्क का दिफा चाहिए। अरे इंशाअल्लाह अहले हदीस का बच्चा जब तक जिंदा इस मुल्क की हिफाजत के लिए लड़ता रहेगा इंशाअल्लाह। नंबर 2 मुल्क से फिरका वारियत को खत्म कीजिए। मौजू जो मुझे ये दिया, जो मर्दी मौजू दो, इंशाअल्लाह कोशिश करता हूं उस पर बात करूं। अशआर मुझे नहीं आते, सुभान अल्लाह मैं निकलवा सकता। एक दफा कहो, फिर आखो कि फिर आखो, 5 मिनट तो लंघ ही जाएंगे। ये वक्त बड़ा कीमती है, ये वक्त बड़ा कीमती, और ये बैठना अगर रब ने कबूल कर लिया इंशाअल्लाह निजात हो जाएगी। नंबर 2 सुनोगे? थके तो नहीं? अच्छा, नंबर 2 फिरका वारियत का खात्मा। बंद करो ये फिरका बंदी। एक हो जाओ, और सब ही कहते हैं एक हो जाओ। कादरी रहे, सोहरवर्दी रहे, नक्शबंदी रहे, वहाबी रहे। एक हो जाओगे? नहीं, रब्बे मोहम्मद की कसम,
ایک ہونے کا کلیہ ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس ہے۔ ہم تمہیں جس شخصیت کی طرف دعوت دیتے ہیں، کائنات میں ویسا اس کی زندگی میں اس سے پہلے رب نے پیدا ہی نہیں کیا۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اے لاؤ اپنے اماموں کو لاؤ۔ میں جس کی طرف دعوت دینے کے لیے اسلام آباد سے آیا، پہلی بات اس کے جسم کی بناوٹ کو دیکھو۔ کیا کہا؟ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ۔ ماں نے تجھ سے خوبصورت بچہ کبھی نہیں جنا۔ اے لاؤ تو اپنوں کو لے کر آ۔ سرکار چھوٹی کو نہیں، بڑی سرکار کو لے آ، سرکار کو لے آ۔ مجھے سرکاروں سے بڑا واسطہ ہے۔ میں ایک سرکار کو ملنے کے لیے گیا حدیث ہونے کے بعد۔ آپ کہیں گے کیا کرنے گیا؟ ملنے گیا تھا بھائی، ہمارا بھائی ہے نا، بس کر اخا عاد۔ پیغمبر کو کہا، تیری قوم کو کہا تمہارا بھائی پیغمبر بنا کر بھیجا، بھائی ہے نا ہمارا۔ ملنے گیا، واللہ العظیم بڑا ہی چٹا گورا سفید آدمی۔ میں اس کے چہروں کو دیکھ کر حیران ہوا کہ ہے تو پیر، ہے بڑا گورا۔ میں نے پوچھا جناب پیتا کھانا آیا؟ ہاں، سب نے کھانا کھایا۔ شاہ صاحب نے نہیں کھایا۔ کہتے یہ کھانا نہیں کھاتے۔ اچھا یہ کیا کھاتے؟ کہا یہ دودھ پیتے۔ میں نے کہا کسی کالے کو پلا دے وہ بھی چٹا ہو جائے گا، جو دودھ ہی پیتا ہو۔ لا، تو چٹوں کو لا، گاؤں کو لا، عربیوں کو لا، عجمیوں کو لا، جوان کو لا، بوڑھے کو لا، جس کو بھی لے کر آئے گا۔ بڑی سرکار کو لا، چھوٹے کو لا، عراق والے کو لا، کوفے والے کو لے کر آ۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ۔ میرے محمد سے سودا کسی نے پیدا ہی نہیں۔ فرقہ واریت کا خاتمہ۔ تم کہو ہمارا ایمان بہت بڑا۔ میں نے کب کہا چھوٹا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ میرا سر کا تاج ہے، میری آنکھوں کا سرمہ ہے، امت کا فقیہ ہے اور اہل حدیث ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیا کہہ دیا؟ اٹھا ہٹایا۔ میں پرسوں دیکھ رہا تھا، وفات سے 5 دن قبل مسئلہ پوچھا گیا، مسئلہ بھی تمہارے موسم کے مطابق آ رہا۔ کہا جرابوں پر مسا، جاؤ پاؤں دھو، جرابوں پر کیا مسا ہوتا ہے؟ وفات سے 5 دن قبل صاحب ہدایہ نے لکھا ہے۔ 2 دن گزر گئے، 3 دن باقی رہ گئے مرنے کے۔ ایک آدمی آ کر کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جرابوں پر مسے کی ابن ماجہ میں آئی ہے، وہ اون کے موزے ہوں یا چمڑے کے موزے ہوں، جورابین کے لفظ بھی آئے، سند بیان کی۔ امام صاحب کہنے لگے بڑی عمدہ سند ہے، زندگی کے 3 دن باقی۔ شام کو ایک بندہ آیا، اس نے کہا امام مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہا مسئلہ پوچھو۔ جرابوں پر پہا، جرابوں پر مسا، کہا میرے محمد کی سنت ہے کر، اس لیے کہتا ہوں امام حدیث تھا۔ پھر بھی تو لے کر آ، لا سب کو لے کر آ۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ۔ ہے کوئی آئے ہائے وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ اے تجھ سے خوبصورت کسی نے کائنات میں نہیں دیکھا، اور تجھ سے خوبصورت لم تلد النساء کسی ماں نے بچہ نہیں جنا۔ لا لے کر آ، لا، ہم تیرے امام پر جمع ہونے کے لیے تیار۔ ملک سے فرقہ واریت کو ختم کر، لڑائیاں بند کر، کفر کی مشینیں چلانا بند کر۔ ہم ایک ہیں، ہم بولو ہم ایک ہے۔ قرآن بولو ایک ہے، قرآن، اللہ، آخری پیغمبر، مسجد نبوی، بیت اللہ، جنت، ہائے ہائے، اور ہم لیکن کس پر؟ رب کی توحید پر، محمد کی ختم نبوت پر۔ لے کر تو آ، لے کر تو آ۔
हाय हाय वाजमल मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन। हाय हाय हाय, कट गई यहां पर सबकी जड़ें। अल्लाह ने तुझे ऐसा पैदा किया है, ऐसी तकलीफ की है, हर ऐब और नक्स से पाक पैदा किया है, पाक पैदा किया है। ला तेरा इमाम, तेरा पीर, तेरा फकीर, तेरा दरवेश कोई तो लेकर आए, कोई तो लेकर आए, ऐबों से पाक है। अरे मासूम तो अंबिया होते हैं, मासूम अंबिया होते हैं। जो इमाम लिखते हैं उन्हें भी पैगाम है, इमामत का मसला भी हल है। मासूम अंबिया होते हैं, उम्मती मासूम नहीं होता, इसलिए नबी ऐबों से पाक। आए हाय, कअन्नका कद खुलिक़्ता कमा तशाअ। यहां भी याद रखिएगा, बड़ा खूबसूरत तर्जुमा है। कुछ और लोग कुछ और करते हैं अपनी मर्जी, ऐसे कायनात के मालिक ने ऐसी तख्लीक की है जैसे गोया तेरी चाहत के मुताबिक। कैसे? कल जवान होंगे, शीशा लगेगा, आईना में देखेंगे और कोई ख्याल आ जाए, बाल ऐसे होने चाहिए थे, आंख ऐसी होनी चाहिए थी, नाक की लंबाई ऐसी होनी चाहिए थी, होंठों की गुलाई ऐसी होनी चाहिए थी, तुझे बना ही ऐसे। लाख हार भी शीशे में देखेगा, कभी तुझे कोई चाहत पैदा नहीं होगी, इसलिए सारे ऐबों से पाक बनाया। इस मोहम्मद की इत्तिबा की दावत देते, यही मसलक अहले हदीस है। ये तो थी जिसमें अथर है, कोई इसका मुकाबिल? सारी रात सोचिएगा, पीरों और फकीरों से भी पूछिएगा, पूछिएगा, पूछिएगा कोई है। और अगर सब कह दें नहीं है, आप फिर सारे दुनिया के बनाए हुए उम्मती इमामों से अलहदा होकर वहाबियों के इमाम मोहम्मद के पीछे चल पर जन्नत मिल जाएगी। फिरका वारियत का खात्मा हो जाएगा, यह फिरका बंदी की लानत से आजाद हो जाएगा और मुल्क बच जाएगा। दिफा मुमकिन है। जब हम एक होंगे, कोई आंख भी उठाकर देखेगा तो उस काफिर की आंख निकाल लेंगे। और जब हम फिरकों में बटे हुए होंगे, वो कहेगा वाबी को मार पड़ती है, मुझे क्या जरूरत है। मैं कहूंगा सुन्नी को मार पड़ रही है, मुझे क्या जरूरत है। एक हो जाओ, एक हो जाओ रब के कुरान पर। ये तो था पैगंबर का, जिसमें आओ पैगंबर का किरदार, तुम जिसके पीछे चलते हो, जिसके नाम पर तुम्हारे मदहब, फिरके और मसलक, आओ 40 साल मक्का में गुजारे, कनपटियों के बाल पर सफेदी आने लगी, घर में नहीं पहाड़ की चोटी पर चढ़कर कहा फकद लबिस्तु फीकुम उमरन मिन क़ब्ल, तुम्हारे अंदर जिंदगी के 40 साल गुजार दिए, कोई है जो कहे इस जुबान से हमने झूठ सुना। किरदार भी ऐसा है कोई इस किरदार का तुम्हारे पास? जब नहीं है तो फिर सीधी और सादी बात अहले हदीस हो जाओ, अहले हदीस हो जाओ, फिरकों से हट जाओ। अगर फिरके की तारीफ करूं तो वक्त चाहिए, बात को आगे चलाता हूं। दुनिया से गुजर जाओगे, आखिरत में पहुंचोगे। जाना है कि नहीं जाना? मौलवी समझता है मुक्तदियों ने जाना और मैंने जनादे ही पढ़ाने, और मुक्तदी समझते हैं मौलवी कब मरे तो मैं जनादा पढ़ूं इसका भी। आए हाय हाय, जाना कि नहीं जाना? जाएंगे, हशर का मैदान होगा। वहां सारे ही होंगे, कूफी भी होंगे, लायूफी भी होंगे, हुसैन के कातिल भी होंगे, सब वहां पर होंगे रदियल्लाहु ताला अन्हु, सब वहां पर होंगे। बड़ी सरकारें भी होंगी और छोटियां भी होंगी, सारे ही होंगे। बड़े पग वाले भी होंगे और छोटे पग वाले भी होंगे। फैसला तेरी निगाह पर ठहरा है। मेरे पैगंबर ने कहा मैं औलाद आदम का सरदार होऊंगा। हाय हाय, अना सैयद वुल्द आदम, सारी आदम की औलाद का सरदार हशर का मैदान के अंदर, और हम्द का झंडा मुझ मोहम्मद के हाथ में होगा। आओ, हनफी झंडी होगी, कादरी झंडी होगी,
नक्शबंदी झंडी होगी, क्यों मुल्क को बर्बाद करने पर तुले हुए हो? क्यों लड़ाइयां कर रहे हो? क्यों उम्मत को बर्बाद कर रहे हो? क्यों मस्जिदों के अंदर धमाके कर रहे हो? क्यों दहशतगर्दी की फदा है? दुनिया में तुझे कोई बड़ा ना मिला, शायद तेरी जिंदगी में ये सारे बड़े हों और पहले वाले इनसे भी बड़े हों, वो वहां भी होंगे। सबको तलाश कर लेना, फिर देखना झंडा किसके हाथ में होगा। अगर झंडा तेरे इमाम के हाथ में हो, तू सच्चा, हम गलत। और अगर लिवाहुल हम्द, हम्द का झंडा मेरे मोहम्मद के हाथ में, रब्बे मोहम्मद की कसम अहले हदीस सच्चे, बाकी सब आए हाय हाय। और फिर आखिरी बात बड़ी खूबसूरत है इस हदीस की, बड़ी खूबसूरत है। फरमाया आदम से लेकर ईसा तक सारे अंबिया मेरे झंडे के तले होंगे, मेरे झंडे के तले होंगे, और वहाबी सबसे आगे होंगे। क्यों? इनसे पूछो क्यों नमाज सीने पर हाथ बांधकर, इस बच्चे से पूछो, बूढ़े से पूछो, जवान से पूछो, मर्द से पूछो, औरत से पूछो, मुखन्नस से पूछो, सीने पर हाथ क्यों बांधता है? कहता है मेरा मोहम्मद बांधते रहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओ अहले इस्लाम, फिरकों को खत्म करो, एक हो जाओ इस मुल्क को बचाने के लिए। नंबर दो, थके तो नहीं? सुनोगे? फिर रात अपनी है, याद रखना। नंबर 2, एक हो जाओ। तुम कहो सैयद तो फिरके की दावत देता है, अल्लाह की कसम अलन ऐलान तौबा करूंगा, मैं फिरके की नहीं, मैं अपने नाना के दीन की दावत दे रहा, मोहम्मद के दीन की दावत दे रहा, जिसमें अत्थर की बात करूं। कहा जाओ अशरफ यहूदी को कत्ल कर दो, अशरफ के बेटे का गर्दन उड़ा दी, आते हुए टांग टूट गई, साफा बांधा, रुमाल बांधा, अमामा बांधा, रखा करो नंगे सर ना, हर वक्त फिरा करो, बांधा करो कोई ना कोई चीज बांधा। लेट पहुंचे, कहा क्या हुआ? कहा कत्ल तो कर दिया अल्लाह के नबी, टांग टूट गई है। फरमाया दिखाओ इधर। कहा ये देखो ये टूट गई है, हड्डी अलग हो गई। आपने सीधी करके हाथ फेरा, सहाबी कहते अल्लाह के नबी ऐसा लगता था कभी जिंदगी में टांग खराब ही नहीं। अल्लाह तो अपनी सरकारों को ला, धरने में जिनके तू पसीने वाले टिश्यू बरकत के लिए लेता रहा, ला मेरे मोहम्मद के अत्थर के मुकाबले, जिसमें अत्थर के मुकाबले में हाथ फेरा, अली को बुलाया, क्यों ना आया? आंखें दुखती थी, लुआब निकाला, आंखों में लगाया, ऐसा लगता था कभी आंखें खराब ही नहीं हुई। अल्लाह। नंबर 2, इसी को लेकर चलूं तो वक्त चाहिए, फिरका वारियत का खात्मा चाहता हूं और यौम दिफा मनाना चाहता हूं। नंबर 3 की तरफ चलते हैं, बात लंबी ना हो जाए। नंबर 3, नबी की अजमत कौन बतलाएगा? अबू बकर। हाय कौन बतलाएगा? उमर फारूक, उस्मान गनी, तलहा और जुबैर रिदवानुल्लाह अलैहि मजमईन। मुल्क से फिरके वालियत का खात्मा कर, मेरे मोहम्मद के सहाबा पर जुबान लंबी ना कर, और मेरे इस्लामाबाद पे, मेरी अम्मी आयशा पर, पैगंबर की बीवी पर, और चाहता यह है कि मुल्क बचे, फिरका वारियत का खात्मा हो। नंबर 3, कराची के अंदर मेरे अमीर माविया पर, अबू सुफियान पर रज़ियल्लाहु अन्हु, अबू बकर सिद्दीक पर अलग ऐलान तबर्रा किया गया। और किस अबू बकर जिस जब सारी दुनिया ने मेरे मोहम्मद की तकजीब की थी, मेरे अबू बकर ने उसकी तस्दीक की थी। आए हाय, किस अबू बकर पर? फिर चाहता यह है कि सुन्नी कुछ ना करे, सुन्नी बोले भी ना। मुल्क हमारा है, मुल्क हमारा है, हम अहले तौहीद ने बनाया है, दावते फिक्र दे रहा हूं,
اور حکام کو بھی کہنا چاہتا ہوں، ملک کے اندر راہ کے ایجنٹ فساد کروانا چاہتے ہیں، یہ راہ کے ایجنٹ ہیں جو فساد کروانا چاہتے ہیں، اور میرے ابو بکر کو گالیاں۔ کس ابو بکر کو؟ جس ابو بکر نے میرے محمد کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر غارے ہرا تک پہنچایا تھا، غار تک پہنچایا تھا، غار تک، آئے ہائے، پہاڑی کی چوٹی پر جس نے اپنی بیٹی دی عائشہ، جس نے ساتھ آپ کے ہجرت کی، جس نے آپ کو اپنے آگے بٹھایا، خود پیچھے بیٹھا، اس ابو بکر پر گالیاں، جس نے جھاڑو دے کر سارا گھر کا مال محمد کے قدموں میں نچھاور کر دیا تھا، اس ابو بکر کو گالیاں، اس امیر معاویہ اور ابو سفیان جس کے بارے میں میرے محمد نے کہا تھا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی امن ہے۔ شروع میں امن کی بات ہوئی تھی نا، اس کو بھی امن ہے۔ اور سنو، یہ سنی قوم زندہ ہے، مر جائیں گے، کٹ جائیں گے، بچوں کو یتیم کروا دیں گے، عورتوں کو بیوہ ہونا پڑے گا۔ اپنے ابو بکر اور عمر پر گالیاں برداشت کر سکتے ہیں؟ ہم نے جانیں دی ہوئی ہے، جانیں دی ہوئی ہے۔ علامہ احسان نے کس لیے جان دی تھی؟ اس لیے جان دی تھی، اس لیے جان دی تھی، صحابہ پر مت بھوکو، ملک نہیں بچے گا، فساد ہو جائے گا۔ ہم نے ابھی تک قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا اور نہ لینا چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھنا، یاد رکھنا، یہ جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ایسا نہ ہو ان کی زبان نے صحابہ پر چلتی رہی، اللہ کی قسم وہاں بھی کفن پہن کر اسلام آباد کا محاصرہ کرنے کے لیے پہنچ جائیں گے۔ نہیں چلنے دیں گے تمہاری زبانیں، نہیں چلنے دیں گے۔ ابھی ہم زندہ ہیں، ابھی ہم زندہ ہیں، احسان کے بیٹے زندہ ہیں، مرے نہیں ہیں، مرے نہیں ہیں۔ ہم وہ بات بھی تمہیں یاد کروا دیں، علی اور معاویہ کی لڑائی ہو رہی تھی، کافر نے خط لکھا، تیاری کی، حملہ کر کے ایک پارٹی کو قابو کر لو۔ امیر معاویہ کو پتہ لگا، جواب لکھا، اگر تو نے ایک قدم ادھر بڑھایا میں علی کی بیعت کر کے تیرے روم کے اندر آگ لگا دوں گا۔ ہم سب اپنے مسئلہ کو بھول کر تیرے سامنے کھڑے ہو کر سیسہ پلائی دیوار بن جائے گی۔ یہ ملک ہمارا، یہ ملک ہمارا ہے۔ نمبر 3، صحابہ پر زبان درازی نہ کیجیے، نہ کرنے دیجیے۔ جو کرنا ہے اپنے بارگاہوں میں جو چاہے کرو، اندر کرو جو چاہے کرو، ابن سبا کی اولاد جو چاہے کرو، اندر کرو، ہمارے صحابہ پر مت بھوکو۔ نمبر 3۔ نمبر 4، اب بات ذرا سخت ہے، بات ذرا سخت ہے، دلوں پہ ہاتھ رکھ کر بات کرو۔ اس جمہوریت کی دلدل سے باہر نکلو۔ بڑے سال ہو گئے مشرکوں کی ٹانگوں کی مالشیں کرتے ہوئے، بڑے سال ہو گئے۔ جماعت اسلامی 70 سال ہو گئی جمہوریت کے اندر رگڑے کھاتی ہوئی، کیا ملا؟ کچھ نہ ملا، کچھ نہ ملا۔ ملے گا کب؟ جب عمر کے پیچھے چلو گے، ابو بکر کے پیچھے چلو گے، شورائی نظام آئے گا۔ ایمانداری سے بتائیے، ابو بکر کی خلافت میں اپوزیشن تھی؟ سوچئے گا ذرا، اپوزیشن لیڈر تھا؟ علی اپوزیشن ہو، عمر اپوزیشن ہو، کیوں غیروں کے نظام پر محنتیں کر رہے ہیں؟ اب تو وہ جو ساری زندگی جماعتوں کی بنیاد کفر پر کرتے رہے، وہ بھی ہو گئے، میدان میں اترے، کیا ملا؟ کچھ نہ ملا۔ اس دلدل سے باہر نکلیے، یہ نظام ہمارا نظام نہیں۔ یہ نام لکھا ہوا ہے کس کا؟ حافظ محمد عبداللہ شیخ پوری رحمت اللہ علیہ۔ ہائے ہائے ہائے، کیا کہتے ہیں کہ قرآن میں نو پتہ نہیں اجا مارد ہے، پنجابی ہے، پڑھ قرآن عبداللہ۔ جوانی میں میری ملاقات جب میں مدرسے میں پڑھتا تھا، ہمارے مدرسے میں آئے، پہلی دفعہ سنا، بات بات پر قرآن، بات بات پر قرآن۔ آؤ
میں تم سے پوچھتا ہوں شیخ پورا اور شیخ پورا کے واسیوں، اس عبداللہ کا بھی ایک ووٹ ہو اور ایک قبر پرست کے مجاور کا بھی ایک ووٹ ہو، برابر ہو سکتے ہیں؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جہاں عبداللہ کھڑا ہوگا سو نہیں، یہ وہ ہے جس کے لیے رب کی چونٹیاں بلوں کے اندر دعائیں کرتی ہے، یہ محدثین کی جماعت وہ ہے جس کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں، اور یہ مشرک وہ ہے جس کے لیے جانور بد دعائیں کرتے ہیں۔ پیغمبر کی حدیث ہے، بارش نہ برسی، پیاسے ہو گئے جانوروں نے ان بندوں کے گناہوں کی وجہ سے، مشرکوں کی شرک کی وجہ سے، بدعتوں کی بدعت کی وجہ سے یہ پھر بد دعائیں کرتے ہیں، اور رب سے کہتے ہیں اللہ ہم بھی تیری مخلوق میں سے ایک مخلوق ہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، تم کس نظام کو لے کر چلو۔ اور پھر آخری بات نمبر 4 تھا کہ 3 تھا؟ 4، نمبر 5 ہی کہہ دو، جان چھوٹے یارا۔ نمبر 4، اس پر بڑی بات ہو سکتی ہے، بڑی بات ہو سکتی ہے۔ سادے ہم وہ کوئی فتویٰ نہیں لگاتے، سادے بھولے، شاید ایسے اسمبلی میں جائیں پھر چڑھ جائیں پھر قابو کر جائیں اور پھر اسلام نافذ کر دیں۔ یہ تو میرے پیغمبر کا طریقہ ہی نہیں تھا، طریقہ ہی نہیں تھا، طریقہ ہی نہیں تھا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، ہاتھوں کو روکے رکھو اور نماز پڑھو، بھی تیاری کا وقت ہے۔ دیکھو ملک میں ماشاءاللہ لگتے رہے، امریکہ کو تکلیف ہوتی ہے؟ جی ہوتی ہے۔ جمہوریت کو خطرہ، ماشاءاللہ نہیں چاہیے، ایڈ بند، جمہوریت کو خطرہ ہے۔ جو نظام کسی کافر کو پسند آئے وہ کسی مسلمان کا نظام ہو سکتا؟ آپ خلافت کی بات کرو اور دعا کرو، آج یہ ہزاروں کا جو مجمع موجود ہے، دعا کرو اللہ ان مسلمانوں کو خلیفہ نصیب فرما۔ اور پھر وہی بات، 2 نمبر داعش والا خلیفہ نہیں ہے، خلیفہ بیٹھا انگلینڈ کی گود میں، بیٹھا ادھر، یہ نہیں، اللہ حقیقی خلیفہ عطا فرما اور اس ملک کی حفاظت فرما۔ یہاں تھوڑی سی خلافت کی بات کرو نا، جگاؤ ان کو، تمہارا نظام خلافت و امارت ہے۔ امریکہ کہتا ہے پکڑو ان کو دہشت گرد، فنڈامنٹلسٹ ہے، بنیاد پرست ہے۔ اور جمہوریت کی بات کرو، کہتا ہمارے ان کا نظام جو چلانے والے، اے نکلو اس دلدلوں سے، نکلو۔ آپ کہہ سکتے ہیں نکل کے کیا کریں؟ جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، پاس ہو گئے یا فیل ہو کر گئے؟ پاس ہو کر گئے، ہر نبی پاس ہو کر گیا۔ یاد رکھنا انقلاب ضرور آئے گا، یہ دھرتی قبروں سے پاک ہوگی، جمہوریت کا جنازہ اس ملک سے نکلے گا۔ ہم نہ ہوئے تو نہ ہوئے، کل حشر کے میدان میں کہیں گے اللہ ہم اس کفر کی مخالفت کرتے رہے اور خلافت کی دعوت دیتے رہے، ہم اس جو طوفان اٹھا ہے اسلام کا، جس نے ہر کفر کو بہا کر رکھ دیا، اس طوفان کو اٹھانے والوں میں ایک سید اور قاری عبد الرحمن کا نام بھی تھا، قاری عبد الباسط شیخو پوری کا نام بھی تھا۔ اللہ ہم بھی تھے، نکلو اس دلدلوں سے، نکلو ان مشرکوں کے چنگلوں سے، بہت ہو چکا۔ اب اصل اسلام کی طرف آؤ، توحید کی دعوت دو، ملک کو بچاؤ، فرقہ واریت سے پاک۔ نمبر 5 اور آخری بات کروں کہ چھٹی کر دوں؟ اچھا کر دیتا ہوں قاری عبد الرحمن صاحب کو بے شک۔ نعرہ تکبیر، یہ آپ نے اشارہ کیا۔ نمبر 5 بڑی اہم بات ہے، پلے باندھ لو، جنرل، کرنل، بریگیڈیئر، کور کمانڈر کون ہے؟ اکثریت میرے پیغمبر کے صحابہ پر بھونکنے والے، ختم نبوت کے ڈاکو۔ میں قرآن و سنہ موومنٹ ابتسام الہی ظہیر حافظہ اللہ تعالی، حشام الہی ظہیر، ان کو کہتا ہوں ایک کیڈٹ کالج کا قیام کرو، اس کا نام احسان الہی کیڈٹ کالج، اس میں
شائننگ اسٹوڈنٹ کو بھرتی کرو، ان کی تیاری کرو اور پاکستانی فوج کے اندر ان کو بھرتی کرو، طویل المیعاد منصوبے بناؤ، ان سربیوں کی برین واشنگ کرو، اس سنی قوم کو جگاؤ۔ یہ کل کو جنرل اور کرنل جب اس فوج کے بنیں گے پھر کوئی صحابہ پر بھونک سکتا؟ یہ کرنے کا کام ہے۔ نمبر 5، حجروں سے نکلو، اب باہر نکلو، مدرسے اپنی جگہ پر، یاد رکھیے گا یہ مدرسے، یہ جامعہ اور جامعات، یہ اسلام کی اساس ہے، یہ بنیاد ہے۔ اگر یہ نہ رہے تو دین نہ رہے گا، دین نہ رہے گا۔ لوگوں نے کہا ہے مدرسوں میں کمپیوٹر، انگلش، میتھ، فزکس، بایو، اور پرائم منسٹر بھی کہتا ہے ان کو قومی دھارے میں لے کر آؤ۔ کیوں ہم قومی دھارے میں نہیں ہیں؟ ہم قومی دھارے میں نہیں ہیں اور ہم تو قومی دھارے کے اندر ایسے ہیں، تم تنخواہیں نہ بڑھاؤ، اساتذہ سارے اسمبلی میں جلوس نکال دیتے، نکالتے ہیں کہ نہیں نکالتے؟ سیل کر دیتے، مار دھاڑ کرتے۔ ہر محکمہ پاکستان کا ایک محکمہ ہے، مسلح کا محکمہ، یہ اتنا غریب ہے کہ مسجدوں والوں کے انتظامیہ کے گھروں میں کارپٹ، اے سی اور قاری اسلم کا مکان، 3 بچے، 2 بچیاں، ایک اس کی بیوی، خستہ حالت مکان۔ یہ مسلح کا امام اس پرانے گھر میں رہے، بارشیں ہوں تو وہاں پر 5 جنازے اکٹھے اٹھے۔ کبھی اس نے ہڑتال کی ہے؟ تنخواہ کم ہے، کرونا لگ گیا میں بھی گھر بیٹھتا ہوں، نہیں، کرونا لگے تب بھی یہ مسلح پر، کرونا لگے تب بھی یہ منبر پر۔ یہ مسلح کا امام یہ نہ ہو تو تمہارا ملک ایک دن ہی رہے گا۔ اور جب حکام نے قرآن کی تعلیم ترجمے کے ساتھ لازمی قرار دی، اب لبرل بھونک رہے ہیں، موم بتیاں آنٹیاں بھونک رہی ہیں کہ ان انجینئر بننے والوں پر اضافی بوجھ پڑ رہا ہے، جو بخاری پڑھتے ہیں ان پر اضافی بوجھ ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ نمبر 5، ایک یونیورسٹی قائم کرو اسلام آباد کے اندر، اور اس یونیورسٹی کا نام ہو ساجد میر یونیورسٹی۔ تائید کرتے ہو نام کی کہ نہیں کرتے؟ ساجد میر یونیورسٹی، اس کے اندر شائننگ سٹوڈنٹ کو پی ایچ ڈی، سی ایس ایس ان کو کرواؤ، یہ جج لگے، یہ اسٹیبلشمنٹ میں جائیں، یہ مکننہ کے اندر جائیں، یہ پولیس کے اندر جائیں، یہ فوج کے اندر جائیں۔ جب یہ قوم یہاں سے مقابلے کے امتحان پاس کر کے اوپر جائے گی پھر بل پر گورنر کی قلم نہیں رکے گی، وہاں وہابی سنی توحیدی بیٹھا ہوگا، وہ کہے گا کر پاس، بلکہ ان میں اور شکے بھی پاس کر، جن کی اذان الگ ہے ان کا دین بھی الگ ہے، جن کا کلمہ الگ ہے وہ ان کا ہر شے ہی الگ ہے۔ یہ طویل المیعاد محنت کرنی پڑے گی، پھر ایک وقت آئے گا انشاءاللہ۔ ساجد میر یونیورسٹی سے نکلے ہوئے جب اے سی اور ڈی سی لگیں گے، کور کمانڈر کیڈٹ کالج سے یہ وہابی نکل کر لگیں گے، انشاءاللہ یہ دھرتی شرک سے پاک ہوگی اور یہ نظام بدلے گا۔ اس لیے یوم دفاع پر 5 نکتے بیان کیے ہیں، اللہ اس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔